ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ دروس میں مساجد کے احکام اور مسائل سے متعلق بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ مسجد میں حاضری کے آداب اور احکام سے متعلق ہے۔ پوری روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مساجد ہے، اس لیے اس میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے کے آداب ہیں۔ اسی طرح سے جب تک ہم اس کے اندر رکے رہیں تو رکنے کے اندر کن آداب کا ہمیں خیال رکھنا ہے، مسجد کے اندر ان سب باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں حاضری کے آداب اور احکام بتائے ہیں تاکہ مسجد کا احترام برقرار رہے، اور اسی طرح سے جب ہم ان آداب کو بجا لائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں فضیلتوں سے، ثواب سے مالا مال کرے۔ لہذا بعض آداب آج کے درس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے والے کو کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر آنے سے سختی سے روکا ہے۔ جسے مسجد میں آنا ہو وہ آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے، مسجد میں آنے سے پہلے کچی پیاز کھانے کے ساتھ یا ویسے ہی کسی اور چیز کے ساتھ کھا کر حاضر نہ ہو۔ اسی طرح سے کچا لہسن بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کچی پیاز اور کچا لہسن کھائے وہ ہم سے دور رہے، یا فرمایا ہماری مسجد سے دور رہے اور وہ اپنے گھر پہ بیٹھے۔ تو مساجد کے اندر آنے کی فضیلت ہے۔ کون سی چیز رکاوٹ بن رہی مسجد میں آنے سے؟ آپ نے اگر کچی پیاز استعمال کی ہے، کچا لہسن کھایا ہے آپ نے، تو آپ کو نہیں آنا چاہیے۔ موجودہ دور میں بہت سارے لوگ کچا لہسن بی پی وغیرہ کے علاج کے لیے کھاتے ہیں، اور بھی بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کو استعمال کیا ہے تو آپ خیال رکھیں کہ ہمیں مسجد بھی جانا ہے۔ خاص طور سے افطار کے موقع پر بہت سارے لوگ افطاری میں چنے کی جو گھگنی بناتے ہیں یا چنے کا بہت سارا آئٹم بناتے ہیں، اس کے اوپر پیاز مار کے کھاتے ہیں اور فوراً پھر مغرب کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ بد احترامی ہے۔ اس وقت کچی پیاز جو ہے کھا کے نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح سے کھانے کے ساتھ آپ نے بریانی وغیرہ کھا رہے ہیں، دہی کی چٹنی میں کچی پیاز کاٹی جاتی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ مساجد میں دعوت کرتے ہیں، تو مسجدیں تو کھانے پینے کی جگہیں ہیں نہیں، مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ ان سب چیزوں سے مسجد کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال نہیں ہو پاتا ہے، تو اس لیے اگر ان سارے احتیاط کے ساتھ کچھ انتظام ہو رہا ہے تو اس میں کچی پیاز کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کے ذائقے کے لیے اس ادب کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک اہم چیز کا خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں جو حلال ہیں، کچی پیاز کچا لہسن، اسے کھا کر مسجد میں آنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو عقل مندوں ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو چیزیں حرام ہیں، نشہ آور ہیں، انہیں کھا کر کے ہم مسجد میں کیسے آ سکتے ہیں؟ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکھا، زردے کا پان، یہ سب ویسے نہیں کھانا چاہیے۔ مسجد میں کھا کر کے مسجد میں آئے اور یہیں آ کر کے وضو خانے گندا کرے، تھوکے، آپ گنہگار ہوں گے۔
مساجد اللہ کا گھر ہے. ہم اگر احترام نہیں کریں گے تو غیر آ کے احترام نہیں کرے گا. تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھو کہ ہم مومن ہیں اور مومنوں پر انسانوں پر شراب حرام ہے. کسی کے لیے فائدے مند نہیں ہے. نشہ آور جتنی چیزیں ہیں تمام کے تمام لوگوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے. بزرگ صحت کے لیے نقصان دہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. تو ہم تمام کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حلال چیزوں کو مسجد میں کھا کر آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو حرام چیزیں کیسے بے غیرت بن کر کے کھا کے مسجد میں آئے. اور کتنے تو ایسے ہیں جو جیسے اذان ہوتی ہے ویسے 3-4 سگریٹ پیتے ہیں, گٹکے کی پیکٹ کھاتے ہیں, پان کھاتے ہیں, کبھی جماعت تک میں ایک پیک ہو جائے گا اور اس کے بعد وضو خانہ جا کے گندا کرے گا. صفائی مین کرنی تو رکھے ہوئے مسجد والے. یہ بے غیرتی ہے, یہ بے غیرتی ہے. اس بے غیرتی کو اپنے لیے فیشن نہ بنائیے. آپ فضول خرچی کرتے ہیں. پیسے کا حساب دینا ہے کہ آپ نے جو پیسہ کمایا ہے اسے خرچ کہاں کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے بولتے گٹکے کی پیکٹ کھایا تھا, زردے کا پان کھایا تھا, سگریٹ پیا تھا. یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور حرام چیزیں آپ کو جہنم میں لے جانے والی. لہٰذا اپنے آپ کو محفوظ رکھیے ان چیزوں سے. جو آدمی نشہ استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں جو بدکار اور زانیہ عورتیں ہیں ان کی شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی انہیں دے گا پینے کے. جو بدکار عورتیں ہیں, بدکار عورت کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا مناسب نہیں رکھتے. بدکار عورت کے ساتھ آپ کا نام جڑ جائے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. تو بڑا بدکار عورت کی شرمگاہ کا پانی آپ پینا چاہیں گے جہنم کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اب اس سے سخت وعید نہیں سنائی جا سکتی. اگر آپ کے اندر غیرت ہے تو اللہ سے توبہ کرو. آپ کے اندر اگر جذبہ ایمانی ہے, اللہ کا ڈر ہے, تو ان نشہ آور چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا. آپ سے سچی توبہ کرو اللہ رب العالمین سے. اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مسجد میں حلال چیزیں کھا کر جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے, فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, منہ کی بدبو, آپ سب سے بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے منہ صاف ہونا چاہیے. اسی لیے کہا گیا مسواک کیا کرو. مسجد کے اندر داخل ہو رہے وضو کے وقت مسواک کرو تاکہ کسی قسم کے منہ میں غراضت, بدبو, گندگی نہ رہے. یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے, اللہ کی خوشبودی کا ذریعہ. اگر آپ کا منہ صاف ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند فرماتے ہیں. تو ہمیں اپنا منہ صاف رکھنا چاہیے. ہم اپنا منہ بدبودار کرتے ہیں, اس سے بڑے سارے جراثیم, بیکٹیریا چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر, بیماروں کے اندر پھیلتے رہتے ہیں. اور خطرناک مرض کے بھی بہت سارے لوگ بسا اوقات شکار رہتے ہیں. کینسر کا مرض جو فضول خرچی ہے وہ ہے ہی ہے, اوپر سے الٹا اور گاڑی کمائی اس کے علاج میں لگایا جاتا ہے. تو ہمیں اس سے محفوظ رکھنا چاہیے. جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انہیں کھانا چاہے وہ پکا کر ان کی بو کو ختم کر دے. پیاز آپ ابال لیجیے, تھوڑا سا گیس پر رکھ دیجیے, بھون جائے, اس کے اندر کی بدبو ختم ہو جائے, آپ استعمال کیجیے. پکا کر کھائیے اسے. کچی پیاز, کچا لہسن نہیں کھانا. دال میں ڈال دیے پک گیا لہسن کھا سکتے ہو, بگھار میں ڈال دیے کھا سکتے ہیں, لیکن ویسے ہی کچا نہیں استعمال کرنا. اسی لیے شریعت نے ہمارے لیے آسانی کی ہے کہ اگر آپ کو کھانا ہے تو اسے پکا دیجیے, تھوڑی سی آنچ دکھا دیجیے تاکہ اس کی بو ختم ہو جائے. اسی طرح سے ایک ادب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی عذر اور بیماری کی وجہ سے لہسن کھانے کے بعد مسجد میں آئے تو کوئی حرج نہیں. کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی مصیبت اس کے اوپر آ پڑی, کوئی علاج ہے اس کا, دوا اس کے علاوہ چل ہی نہیں سکتا اس کا, تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس میں بھی احتیاط اگر آپ برت لیں تو بہت اچھا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کی بو محسوس کی مجھ سے. آپ نے پوچھا کس نے لہسن کھایا ہے؟ تو میں نے آپ کا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھا جہاں مجھے پٹیاں بندھی ہوئی تھی. تو گویا انہوں نے علاج کے طور پر اس پٹی پر زخم تھا, اس پر لہسن کا لیپ لگایا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ انت معذور, تم معذور نہیں, یعنی تمہارے لیے گنجائش ہے.
تو اگر ایسا دوا وغیرہ کے لیے استعمال کیا ہوا آدمی نے یا دوا کے طور پر کھایا ہے ذائقے کے لیے نہیں تو وہ حاضر ہو سکتا ہے مسجد کے اندر، لیکن وہ بھی احتیاط کرے تو بہت اچھا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ بتایا کہ مسجد کو گزرگاہ نہ بنایا جائے، راستہ نہ بنایا جائے مسجد کو، مسجد کو گزرگاہ بنانے سے آپ نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مساجد کو گزرگاہ نہ بناؤ، ان میں صرف اللہ کا ذکر اور نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ گاؤں دیہاتوں میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے مسجد کا صحن بڑا ہوتا ہے، اس طرف سے بھی گیٹ ہے اس طرف سے بھی گیٹ ہے، تو اس طرف والے اس گیٹ سے نکل کر کے ادھر نکل جاتے ہیں، ادھر والے ادھر چلے جاتے ہیں، تو راستہ بن جاتا ہے، پھر مسجد کا ویلو وقار دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مساجد کو گزرگاہ نہ بناؤ، اور یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے مسجد نبوی کے دروازے جو کئی طرف کھلتے تھے اس کو آپ نے سب کو بند کرا دیا تاکہ آگے چل کر کے فتنہ نہ ہو۔ ہر آدمی چاہے گا کہ میرے گھر کی طرف دروازہ کھلے، میرے گھر کی طرف دروازہ کھلو، قریب میرا گھر پڑ جائے، تو آپ نے سب اپنی زندگی میں بند کروا دیا سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف جو دروازہ کھلتا تھا اس کے۔ آپ نے کہا کہ سب دروازے بند کر دو سوائے اس دروازے کے جو حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف کھلتا رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کا مقام مرتبہ، اس کا لحاظ کیا آپ نے، کیونکہ آپ کے بڑے سارے احسانات خود اللہ کے رسول پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین اسلام پر بھی بڑے سارے احسانات ہوں۔ ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت ساری راحتیں ملی ہیں ان کے خاندان کی وجہ سے۔ تیمم کا مسئلہ انہیں کے خاندان میں مسئلہ پیش آیا تو تیمم اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو مساجد کو ہمیں راستہ نہیں بنانا چاہیے، گزرگاہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح سے مسجد کے اندر داخل ہوتے اور نکلتے وقت جو آداب ہیں کہ آپ داخل ہو تو داہنا پیر، باہر نکلے تو بایاں پیر۔ مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے باہر نکلنے کی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ دوسری دعا بھی بتائی گئی تھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ آپ جو بھی دعا یاد ہو اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن داخل ہوتے وقت بسم اللہ بولیں، نکلتے وقت بھی بسم اللہ بولیں، اور جن پیروں کو داخل ہونے اور باہر نکالنے میں بتایا گیا ہے اس کا ضرور خیال کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے دایاں پاؤں رکھتے اور جب نکلتے تو بایاں پاؤں رکھتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر ہم زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اسی پر چل کر کے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اذان ہو جائے اور آپ مسجد میں موجود ہیں تو بلا عذر مسجد سے باہر نہ نکلیں، اور عذر سے مراد عذر شرعی ہے، پیشاب پیخانے کی حاجت ہے تب آپ جائیں، عذر دنیا نہیں ہے۔ بغیر عذر کے مسجد سے باہر آپ نہ نکلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے پسند نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلتے دیکھا تو کہا فقد عصا ابا القاسم، اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی کنیت ابو القاسم، آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا، اسی وجہ سے آپ نے کنیت رکھی ابو القاسم۔ تو کہا حضرت ابو ہریرہ نے یہ آدمی جو نکل کے جا رہا ہے اذان کے بعد بغیر عذر کے، فقد عصا ابا القاسم، اللہ کے رسول یعنی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے نافرمانی کی۔ گویا یہ نبی کی نافرمانی ہے کہ ہم اذان کے بعد بغیر کسی عذر شرعی کے مسجد سے نکل جائیں۔ ائمہ مؤذنین کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے مؤذنین کے گھر مساجد میں ہی ذمہ داران حضرات دیے رہتے ہیں، تو گھر میں کیا گھٹا ہے کیا بڑھا ہے، اذان دینے کے بعد سودا لا کے گھر میں پہنچاتے ہیں۔ امام صاحب ہے وہ اذان ہو جائے مسجد میں بیٹھے ہیں، اس کے بعد مسجد سے باہر نکل گئے کہ کچھ راشن پہنچا دوں، یہ غلط ہے۔ آپ ہی اس پر
اس کو لوگوں کو بتانے والے اور آپ ہی اس کی نافرمانی کریں گے تو قوم کس پر عمل کرے گی؟ اس لیے سب سے پہلے ایسے لوگوں کو اس کا پابند ہونا چاہیے. اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ کے تب آپ جائیے. کتنی دیر لگے گی؟ 15 منٹ کے بعد جماعت قائم ہوگی اور 10-12 منٹ نماز میں لگے گی. کل ملا کے 20 سے 25 منٹ لگیں گے. صبر کر لیجیے. جیسے 4 گھنٹہ ابھی تک صبر کیے تھے ویسے آدھا گھنٹہ اور صبر کر لیجیے. انشاءاللہ آپ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچ جائیں گے اور ثواب سے بھی مالا مال ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم دیا. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو ہم وقت ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو نماز میں مصروف کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے. تو ہمیں بھی اس سنت کا خیال کرنا چاہیے. یہ مسجد کا حق. اسی لیے بعض اہل علم تحیۃ المسجد پڑھنے کو واجب قرار دیتے ہیں یا سنت مؤکدہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں. خیر جو بھی ہو، اگر واجب نہیں ہے تو سنت مؤکدہ ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. مسجد کا حق ہے. ایک مسئلہ ہے کہ آپ مسجد میں آ گئے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی تو اب کیا آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے یا جماعت میں شامل ہو جائیں گے؟ آپ جماعت میں شامل ہو جائیے. وہی آپ کی تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گی اور وہی آپ کی فرض نماز بھی ہو جائے گی. اسی طرح سے آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں، ابھی جماعت کھڑی ہونے میں 5 منٹ 10 منٹ 6 منٹ 7 منٹ باقی ہے، کچھ وقت بچا ہے. تو اب آپ اگر تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے کی سنت مؤکدہ پڑھنے کا وقت نہیں ملے گا. تو آپ جو سنت مؤکدہ ہے اسی کو پڑھیے، وہی تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گی اور آپ کی وہی سنت مؤکدہ بھی ہو جائے گی. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں. البتہ جب اقامت کہہ دی جائے فرض نمازوں کے لیے تب کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھیں گے آپ، نہ تحیۃ المسجد اور نہ اس نماز سے پہلے کی کوئی سنت. جیسے فجر کی نماز میں آپ آئے 2 رکعت پہلے سنت پڑھنا ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو آپ پیچھے سنت مت پڑھیں، آپ نماز میں شامل ہو جائیں. تو تحیۃ المسجد اسی کے اندر آ گئی. البتہ نماز سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے آپ کو ادا کرنا پڑے گا، اسے آپ بعد میں ادا کریں. یہ صرف فجر کی نماز کا مسئلہ نہیں ہے. ظہر کی نماز سے پہلے بھی سنت ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو اس کو نماز کے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں. جیسے فجر کے پہلے کی 2 رکعت سنت فجر کے بعد آپ ادا کرتے ہیں اور اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تشبیک کرنے سے منع فرمایا. تشبیک کہا جاتا ہے 2 ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملانا، یہ تشبیک کا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیک سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہو تو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل نہ کرے، یعنی تشبیک نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ تشبیک شیطان کی طرف سے، لہذا شیطان آپ کو وسوسے میں مبتلا کرے گا. ہم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز ختم ہو جائے تو فرض نماز کے بعد ایسا کر لیتے ہیں، یہ بھی تشبیک ہے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے جماعت کھڑی ہونے میں وقت رہتا ہے تو ہم نے بہت سارے لوگ ہاتھ میں ایسا ڈال کر کے کھڑے رہتے ہیں، یا ایسے ہی درس چلے ہم بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر تو ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ایسا ملا لیتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے. ہاتھ جوڑ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کو کھلا کر دینا چاہیے. اس سے آدمی کو سستی آتی ہے اور اس سے اس کا ذہن منتشر ہوتا ہے، بٹ جاتا ہے، توجہ نہیں رہ پاتی ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس لیے تشبیک نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہوتا ہے، وہ نماز میں ہوتا ہے جب تک مسجد کے اندر ہوتا ہے. لہٰذا اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ گھر سے نکلے مسجد میں آنے، مسجد سے نکلنے تک تشبیک سے اپنے آپ کو پرہیز کریں. یہ مسجد کے آداب میں سے ایک خاص ادب ہے جو اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملائے رہتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. یہ مسجد کے آداب میں سے، اس کا خیال کرنا. کوئی آپ کے آزو بازو میں اگر اس طرح سے ہے بیٹھا ہوا اس کو بتائیے. مسجد کے ادب میں سے یہ ہے کہ بابا آپ یہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے نہ بیٹھو، آپ کو بھی نیکی ملے گی، اس کو بھی حدیث معلوم ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مسجد میں حلقے بنا کر دنیاوی باتوں میں مشغول نہ رہے. آپ نے اس پر سخت وعید سنائی. آپ کا فرمان ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ مساجد میں جگہ جگہ حلقہ بنا بنا کر بیٹھے ہیں. ان کے پیش نظر کوئی دینی بات نہیں ہوگی، صرف دنیاوی گفتگو ہوگی، صرف دنیاوی معلومات ہوگی. ان کے ساتھ نہ بیٹھنا.
یعنی ایسے لوگ اگر بیٹھے ہوں تو ان کے مجلس میں جا کے شریک نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ مساجد میں جس کام کے لیے ہم آتے ہیں وہی کام کریں، دنیاوی کام نہ کریں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کی محفل میں شریک ہونے سے بھی منع فرمایا کہ ان کے قریب مت جاؤ، ان کی محفل میں ان کا ساتھ مت دو، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں آ، تو صرف دنیاوی گفتگو کے لیے سرکل بنا کر کے بیٹھے ہوئے۔ دیکھا یہ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں اور دیگر ایام میں بھی کہ لوگ اکثر و بیشتر حلقہ بنا کر کے دنیاوی گفتگو میں مصروف رہتے ہیں۔ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، آپ گنہگار ہوں گے۔ ایسے ہی مسجد میں کوئی آدمی اگر خرید و فروخت کرے تو اس کو منع کرنا چاہیے۔ کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کرے، نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی چیز غائب ہو جائے کہ میری فلاں چیز غائب ہو گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اعلان نہ کرے، نہ مسجد میں خرید و فروخت کرے۔ آپ نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو اللہ تمہاری تجارت میں برکت نہ دے، فائدہ نہ دے، یعنی اس پر بد دعا کرو۔ اور کوئی کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو آپ اس پر بد دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تیری چیز تجھے واپس ہی نہ لوٹائے۔ اللہ ہو۔ مساجد کے اندر خرید و فروخت کرنا منع ہے، اور جب یہ منع ہے تو خرید و فروخت کی باتیں بھی منع ہے۔ بزنس سے تعلق سے کوئی بھی بات نہیں کرنا آپ کو فون پر۔ کچھ بزنس آج کل موبائل پر ہو جا رہے ہیں، تو آپ یہاں بیٹھ کر کے ڈیل مت کیجیے، کاغذات بھیج دیں، فلاں چیز کر دیں، یہ دیکھ لیں، کمپنی دکھا دے، مال دکھا دے، مجھے نہیں، یہ چیزیں یہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت ہی نہیں دے گا۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو بھی گئے تو اس میں اللہ برکت، باہر نکل جائیے، وہاں گفتگو کیجیے۔ یہ مسجد کا خیال ہے، آپ کے دل میں ایمان ہے تو اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح مسجد میں لیٹنا، سونا، کھانا، یہ سب جائز، گفتگو کرنا اور ہنسنا یہ جائز ہے۔ صحابہ کرام مسجد میں گفتگو کرتے، لیکن دینی گفتگو، آپس میں علمی گفتگو، زمانے جاہلیت کے کاموں کو وہ یاد کر کے ہنسا بھی کرتے تھے۔ تو آپ بھی اگر کوئی ایسے زمانے میں زندگی گزارا ہو جو مجاوری، پیری، درگاہی اس میں گزرے ہو تو یاد کرے اس کو کہ ہم کتنے گمراہ تھے، اب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دیا ہے۔ تو ایسی چیزوں کا کہ مذاق بھی اڑا سکتے ہیں آپ ایسی چیزوں کا۔ تو مسجد کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک دم تھوڑا بنا کر کے آؤ، بس ایک دم کسی سے بولنا نہیں، چالنا نہیں۔ آپ سب سے ملیے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ، سب کے ساتھ اس دلی سے ملاقات کیجیے، چہرے پر مسکراہٹ ہو آپ کے، اور آپ ان سے ملاقات کیجیے، ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھیے، بیماروں کی عیادت کیجیے، ضرورت مندوں کی مدد کیجیے۔ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، مسجد میں مسکرا سکتے ہیں، اپنے بھائی سے ملو تو مسکرا کے ملو، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ تب سارے آداب ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مسجد میں حاضری کے جو آداب ہیں ان تمام آداب کا خیال رکھنے اور بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ادبوں کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک